بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر کے تمام مسائل کا مجموعہ اور ان کا حل۔ تو اسی حوالے سے ہماری آج بات ہو رہی ہے کہ صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے، یعنی کہاں پہ دینا چاہیے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کے مستحق کون لوگ ہیں، اور نمبر 3، صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے، اور نمبر 4 پہ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہماری بات ہوگی۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ غریب غیر مسلم لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں صرف یہ فرق ہے۔ صدقہ فطر غریب غیر مسلموں کو کیوں دیا جائے؟ تاکہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ مسلمانوں میں اتنا احساس ہے کہ خوشی کے وقت ایک دوسرے کی مدد آپس میں کرتے ہیں، اور وہ اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف قریب ہو۔ اور زکوٰۃ وہ صرف مسلمان، غریب مسلمان اور مسکین مسلمان کا حق ہے، وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا جی، صدقہ فطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ صدقہ فطر کے مستحق لوگ فقراء اور مساکین ہیں، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات کی چیز جو لینا چاہے وہ لے سکے اور عید کی خوشی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برابر رہ سکے۔ بعض لوگ یا برادری والے صدقہ فطر کی رقم تو جمع کر لیتے ہیں کہ ان کو تقسیم کرنا ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے وہ تقسیم نہیں کر پاتے۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور فطرہ کی رقم، یعنی جو صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ کسی مسجد کی تعمیر میں نہیں لگایا جا سکتا، مسجد کی کسی کام میں بھی نہیں لگایا جا سکتا، مدرسے میں نہیں دیا جا سکتا۔ مدرسے میں غرباء اور فقیر طلباء کو تو دیا جا سکتا ہے، لیکن مدرسے کے کسی کام میں نہیں دیا جا سکتا۔ ہسپتال میں نہیں دیا جا سکتا، ہسپتال کی کسی مشینری کو خریدنے یا آفس یا راستہ وغیرہ بنانے کسی کام میں بھی جائز نہیں۔ یہ صرف اور صرف غریب کا حق ہے، اس کے ہاتھ میں دیا جائے، وہ جیسے اس کو مرضی استعمال کرے۔ ہاں، یہ اطمینان ہو کہ اس کو غلط جگہوں میں نشہ وغیرہ دوسری چیزوں میں استعمال نہ کرے، بلکہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے۔ اور وہ اگر کسی کو ہدیہ دینا چاہے مدرسے میں، اسپتال میں، تو وہ اپنی طرف سے دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کر دے، اور اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے ادا کر دے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے وقت واجب ہوتا ہے۔ صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان میں بھی ادا کرنا درست ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آج بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس سے غریب مسکین کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے گا اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک رہے گا۔ لہٰذا جو شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی مالدار تھا اور اچانک وہ فقیر بن گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اور یا وہ فوت ہو گیا فجر سے پہلے، تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، نہ اس کی طرف سے دینا واجب ہے۔ جو کافر عید کی دن صبح صادق کے بعد مسلمان ہوا، صبح صادق یعنی سحری ختم ہونے کے بعد، یا جو فقیر صبح صادق کے بعد مالدار ہوا، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ جو بچہ صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے وقت پیدا ہوا، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مالدار باپ پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ صبح عید کے دن سحری کے وقت میں پیدا ہوا، تو اس کا صدقہ فطر اپنے مالدار باپ پر، جو مالدار ہے، دنیا دار ہے، اس پر واجب ہے۔ جو بچہ یا بچی صبح صادق کے بعد پیدا ہوا،
اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں، صبح صادق کے بعد جو پیدا ہوا اس پہ واجب نہیں۔ تو یہ تھے آج کے ضروری مسائل صدقہ فطر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کل مزید مسائل جاننے کی کوشش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔